بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. برادران اسلام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب مل کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. تو پڑھے بلند آواز سے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ مسلمان جو پیدا ہوئے دنیا کی امامت کے لیے، وہ مسلمان جو پیدا ہوئے دنیا کی امامت کے لیے، آج کیوں مجبور ہے اپنی حفاظت کے لیے. غلافوں میں بند رکھتے ہیں قرآن مجید، غلافوں میں بند رکھتے ہیں قرآن مجید اور بھٹکتے ہیں زمانے میں ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا. قرآن مجید مسلمانوں کے لیے شفا نور ہے. قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن مجید کو چومنا بھی عبادت، قرآن مجید کو چھونا بھی عبادت، اس کو سمجھنا بھی ثواب، اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کی تلاوت کرو، اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری حدیث میں ارشاد ہوا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، قرآن کی تلاوت کی محبت. دوستو، آج ہم پرفتن دور میں جی رہے ہیں. اس وقت ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا. اگر قرآن ہمارے دامن میں ہوگا تو ہم کبھی گمراہ نہ ہوگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے علماء کو عزت عطا فرماتا ہے اور قومیں کامیاب ہوتی ہے، اور جو قوم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل اور اس پر طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوارے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن گھر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گھر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آئیے دوستو، میں قرآن کی شان آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز، ہر علم کا کھلم کھلا بیان قرآن مجید میں. اس میں زمین، آسمان، چاند، ستارے سب کا بیان قرآن مجید میں. کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، قرآن تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ممکن ہے اس چھوٹی سی کتاب میں سب چیزوں کا بیان کیسے؟ تو آئیے میں سمجھاتا ہوں. ہم سب کے پاس موبائل تو ہوگا. کوئی موبائل 34 GB کا ہوتا ہے، کوئی موبائل 32 GB کا ہوتا ہے، کوئی موبائل 16 GB کا ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے میموری میں بہت سارے MS ویڈیو گیم سما سکتے ہیں. یہ تو انسان کی عقل کا کمال ہے. اللہ کی شان کس قدر بلند ہوگی جو ہماری عقل میں بھی نہیں آتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہر چیز کا علم موجود ہے. سائنس بھی قرآن میں، گنیت بھی قرآن میں، ہسٹری کا علم بھی قرآن میں. جس طرح ہم سب لوگ کہتے ہیں گوگل سے دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، گوگل سے دنیا کی ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اگر موبائل میں نیٹ ورک یا ٹاور ہو تو اسی طرح ہمارا کانٹیکٹ اللہ قرآن و اللہ اس کے رسول سے ہو جائے تو ہمیں بھی قرآن میں ہر چیز مل جائے گی. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نکتہ واروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ واروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ہمارے آقا نے بتلا دیا چند اشاروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین محترم، آج
آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کا علم سکھانے کے لیے کالج اور اسکولوں کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، مگر خود صحیح طور پر قرآن مجید نہیں پڑھتے، نہ اپنے بچوں کو دین کی پوری تعلیم دلاتے ہیں۔ جب کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تب اسکول کا بیگ اس کے پیچھے ہوتا ہے، جب وہی بچہ مدرسہ میں آتا ہے تو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن اس کے آگے ہوتا ہے۔ کیا سمجھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ دنیا کا علم پیچھے رہ جائے گا، دنیا علم میں کام آنے والا ہے، مگر مسلمانوں قربان جاؤ قرآن کی شان پر، دین کی تعلیم پر۔ اگر قرآن ہمارے سینے میں ہوگا تو دنیا میں ہدایت دے گا، عزت ملے گی، اخلاق سکھائے گا۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہم پورا دن موبائل میں برباد کرتے ہیں، سارا دن آن لائن ہوتے ہیں، مگر قبر میں کوئی نیٹ ورک نہیں ہوگا، وہاں سارے ایپ آف لائن ہو جائیں گے۔ مگر مسلمانوں یاد رکھنا، اگر دنیا میں قرآن ہمارے سینے میں ہوگا تو قبر میں بھی آن لائن ہوگا، اندھیری رات میں نور ہوگا، جب سب لوگ چلے جائیں گے تب قرآن ساتھی ہوگا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، قبر سے تا قیامت تک قرآن اس کا ساتھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے صاحب کی سفارش کرے گا، رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو بخش کر جنت میں داخل کر دے گا، وہ مقربین فریضوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، نہ سب سبحان لوگ ہیں اللہ۔ تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، نہ سب لوگ ہیں تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں۔ وما الینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔